ثم يشتريها أو تعتق. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. باب رجل شادی کرے لونڈی سے پھر خریدے اس کو یا لونڈی آزاد کر دی جائے. تو یہ 3-4 مسئلے نے مختلف حدیثیں. باب رجل شادی کرے لونڈی سے پھر خریدے اس کو یا لونڈی آزاد کر دی جائے. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم في الرجل يتزوج الأمة ثم يطلقها واحدة ثم يشتريها قال يطأها وإن أعتقها فله أن يتزوجها وإن طلق اثنتين ثم اشتراها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال محمد رحمه الله تعالى وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے شادی کی لونڈی سے. تو لونڈی کی طلاق مغلظہ 2 ہوتی ہیں. شادی کی لونڈی سے پھر طلاق دے دی لونڈی کو 1. پھر اس نے خرید لیا لونڈی کو تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس سے بتی کر سکتا ہے. وہ اس سے چونکہ وہ مغلظہ نہیں ہوئی. اور اگر آزاد کیا اس نے اس لونڈی کو اور جس کو خریدا ہے خرید کر آزاد کیا تو پس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ شادی کر لے اس سے, کیونکہ جب مغلظہ نہیں سی ہوئی تو شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور اگر طلاقیں دیں اس نے لونڈی کو 2 تو پھر خریدا اس نے اس کو تو پس نہیں حلال لونڈی اس کے لیے, نہ ہی اسے اب آزاد کر کے نکاح کر سکتا ہے. حتیٰ تن کے زوجا غیرہ, حتیٰ کہ کسی اور سے شادی کرے, وہ قربت کرے, پھر واپس آئے تو پھر. قال محمد رحمہ اللہ وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. الْأَمَةُ لِغَيْرِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِن مَالِكِهَا. یاتا یعنی حلال اس کے لیے یہ کہ بتی کرے. ہاں جی شابہ جی ہیں. وَإِنْ آتَاكَهَا مَالِكُهَا تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ شادی کرے اس سے. جی فالو علی زوج جی اثنتین یعنی طلاق مغلظہ اور وہ لونڈی کے حق میں اثنتین ہی ہیں. جی روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے شادی کی لونڈی سے پھر طلاق دی اس کو 1 طلاق پھر خریدا اس کو. آپ فرماتے ہیں وطی کر سکتا ہے اس سے, اور اگر آزاد کیا لونڈی کو پس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ شادی کرے اس سے. اچھا اے جناب میں نے آتا کہا مالک ہا اے مالک پچھلا نہیں آج جنہیں ہن خریدی آپ جڑا زوج سی اندہ اے مراد جے مدہ پچھلے مالک لے ٹور جو تو مانا پٹھا کر دیو. جی اور اگر طلاق دی زوج نے لونڈی کو 2 طلاقیں پھر خریدا اس کو پس نہیں حلال اس کے لیے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ. جی حتیٰ کہ شادی کریں دوسری جگہ سے وہ بتی کرے اس سے. جی جی قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اذا طلق الحر الامة تحته فانها تبين بتطليقتين وعدتها حيضتان ان كانت تحيض فان لم تكن تحيض فشهر ونصف ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وان طلق العبد امرأته وهي حرة كانت منه بثلاث منه وعدتها 3 حيض إن كانت تحيض فإن لم تكن تحيض فعدتها 3 أشهر. قال محمد وبهذا كله نأخذ الطلاق بالنساء والعدة بالنساء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب طلاق دی حر مرد نے زوج نے لونڈی کو جو اس کی بیوی تھی
تو پس بے شک وہ بینہ ہو جاتی ہے، یعنی مغلظہ ہو جاتی ہے تطلیقتین کے ساتھ جی۔ اچھا، اور عدت لونڈی کی 2 حیض ہوتی ہے، اگر وہ حیض والی ہے، اگر حیض والی نہیں ہے تو 1.5 مہینہ ہے، اور نہیں حلال اب زوج کے لیے حتیٰ کہ نکاح کرے وہ زوج غیر اسے اور وہ دخول کرے، پھر طلاق ہو واپس آئے تو پھر جی۔ اچھا جی، اور اگر طلاق دی غلام نے اپنی بیوی کو اور وہ بیوی کیا تھی؟ حرہ تھی، تو یہ بینہ ہوگی غلام سے 3 طلاقوں کے ساتھ، 2 نال بینہ 3 نال ہوگی دی سنیں۔ اچھا جی، اور عدت اس کی 3 حیض ہیں، اگر ہو حیض والی، اگر حیض والی نہیں ہے تو اس کی عدت 3 مہینے ہیں۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کلہ ناخذ، کہ طلاق بالنساء ہے اور عدت بھی بالنساء ہے۔ حرہ ہے تو ان دیاں طلاقاں 3، لونڈی تے طلاقاں 2، حرہ ہے تے عدت 3 حیض، اور لونڈی ہے تے عدت 2 حیض۔ مرد دا لحاظ نہیں، پامیں غلام تے پامیں حرے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تبینو اے طلاق العامات سینتان، کل حر ہو زوج اس کا یا، اور طلاق حرہ کی 3 طلاقیں ہیں، زوج اس کا۔ روایت کی گئی ہے بسم اللہ سے کہ جب طلاق دی حر نے لونڈی جو اس کی بیوی ہے اس کو، پس بے شک لونڈی بائنا ہو جائے گی 2 طلاقوں کے ساتھ، اور عدت اس کی 2 حیض ہے اگر حیض والی ہو، پس اگر نہ ہو حیض والی پس 1.5 مہینہ، اور نہیں حلال زوج کے لیے حتیٰ کہ نکاح کرے وہ زوج جو اس کا غیر ہے، زوج غیر ابو سے۔ اور اگر طلاق دی عبد نے اپنی بیوی کو اور وہ حرہ ہے تو بائنا ہو جائے گی عورت اس سے 3 طلاقوں کے ساتھ اس سے، اور عدت حرہ کی 3 حیض ہے اگر حیض والی ہو، پس اگر نہ ہو حیض والی پس عدت اس کی 3 مہینے ہے۔ قال محمد وبہذا کلہ ناخذ، طلاق عورتوں کے ساتھ ہے اور عدت عورتوں کے ساتھ ہے جی۔ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ محمد قال اخبرنا ابراہیم بن یزید المکی قال سمعت عطاء بن ابی رباح یقول قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ الطلاق بالنساء والعدة فبهذا نقول إذا كانت المرأة حرة فطلاقها 3 تطليقات وعدتها 3 حيض إن كان زوجها حرا أو عبدا، وإن كانت أمة فطلاقها 2 وعدتها حيضتان إن كان زوجها حرا أو عبدا۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم بن یزید مکی کہتے ہیں میں نے سنا جناب عطا بن ابی رباح سے، وہ فرما رہے تھے، اتوں گل کرنی، فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق عورتوں کے ساتھ ہے اور عدت بھی یعنی عورتوں کے ساتھ ہے۔ اب پس اسی کو لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب ہو عورت حرہ پس اس کی طلاق 3 طلاقیں اور اس کی عدت 3 حیض ہیں، اگرچہ ہو زوج اس کا حر یا، اور اگر ہو عورت عامہ تو پس اس کی طلاق 2 اور عدت اس کی 2 حیض، اگرچہ ہو زوج اس کا حر یا غلام۔ جناب ابراہیم بن یزید مکی کہتے ہیں سنا میں جناب عطاء بن ابی رباح کو آپ فرما رہے تھے کہ فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق عورتوں کے ساتھ ہے اور عدت بھی عورتوں کے ساتھ ہے، بس اسی کو لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جب وہ عورت حرہ پس طلاق اس کی 3 طلاقیں ہیں اور عدت اس کی 3 حیض، اگرچہ زوج اس کا حر ہو یا عبد ہو، اور اگر ہے عورت لونڈی پس طلاق اس کی 2 طلاقیں ہیں اور عدت اس کی 2 حیض ہیں، اگرچہ زوج اس کا حر ہو یا غلام ہو۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ سنیں ہاں جی، عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم فی الرجل یتزوج الامات فتوقف قال تخیر فإن اختارت زوجها فهي امرأته وإن اختارت نفسها فليس له عليها سبيل وإن مات وقد اختارته فعدتها 4 أشهر و10 ولها الميراث وإن مات وقد اختارت نفسها فعدتها 3 حيض ولا ميراث لها۔ قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رجل کے بارے میں
جس نے شادی کی لونڈی سے تو پس لونڈی آزاد کر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا. خامد نہ رہنے تاں بھی مرضی آ، جلید کی کرنی ہے تاں بھی مرضی آ. پس اگر اختیار کیا اس نے اپنے زوج کو تو یہ اس کی بیوی ہے، اور اگر اختیار کیا اس نے اپنے آپ کو تو پس نہیں ہے خامد کے لیے اس پر کوئی سبیل. گل ختم ہو گئی. اچھا جی، اور اگر فوت، دوسرا مسئلہ، اور اگر فوت ہو گئی اور اس نے اختیار کیا تھا خامد کو، اختیارت ہو خامد نو تے ہن دی بیوی سی تو ہن کون مریا؟ تو پس اس کی عدت 4 مہینے 10 دن اور اس کے لیے میراث ہے کیونکہ بیوی جو ہوئی. اور اگر فوت ہو گیا خامد اور اس نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا تو بعد فوت ہویا ہن تو طلق ٹوٹ گیا، پس اس کی عدت کیا ہے؟ کیونکہ ہن حرہ ہوگی تو عدت 3 حیض ہے اور نہیں میراث اس کے لیے کیونکہ ہن زوجہ پا کے نہیں رہی. قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کل ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. جی، اور بات عشرو اس لیے کہ وہ بیوی ہے اور عدت ہو جس کا خامد فوت ہو جائے کتنی ہوتی ہے؟ 3 حیض، اس لیے کہ وہ تحقیق وہ حرہ ہو گئی ہے زوج کی وفات کے بعد. جی، تو پس عدت اس کی جیسی عدت کس کی جب فوت ہو جائے اس کا مولا، اور وہ کتنی ہے؟ جی، روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رجل کے بارے میں جو شادی کرے لونڈی سے، پس آزاد کر دی جائے لونڈی. فرمایا آپ نے کہ عورت اس لونڈی کو اختیار دیا جائے گا، پس اگر اختیار کرے اپنے زوج کو پس وہ اس کی بیوی ہے، اور اگر اختیار کرے اپنے آپ کو پس نہیں ہے اس کے لیے زوج کے لیے لونڈی پر کوئی راستہ. اور اگر مر گیا زوج اور تحقیق اختیار کیا تھا لونڈی نے اس زوج کو، پس عدت اس کی 4 مہینے اور 10 دن ہے اور اس کے لیے میراث ہے. اور اگر مر گیا زوج اور تحقیق اختیار کیا پس عدت اس کی 3 حیض ہے اور نہیں میراث اس کے لیے. قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله. چل بن نکال. قال اخبرنا ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم رضي الله تعالى عنه قال اذا اوطقت المملوكه ولها زوج خشرت فان اختارت زوجها فهما على نكاحهما فان كان دخل بها فلها الصداق لمولاها وان اختارت نفسها ولم يدخل بها فرق بينهما ولم يكن لها صداق ولا لمولاها لأن الفرقة جاءت من قبلها ولم تكن فرقتها طلاقا ولها أن تتزوج من يومها إن شاءت. قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب آزاد کی گئی مملوکہ لونڈی آزاد کی گئی مملوکہ اور حالانکہ اس کے لیے زوج ہے تو اختیار دی جائے گی. اب 2 صورتیں. پس اگر اختیار کیا اس نے اپنے زوج کو تو وہ دونوں اپنے نکاح پر بحال ہیں. ہن سنو، پس اگر اس نے دخول کر چکا ہے اس کے ساتھ تو پھر اس کے لیے مہر ہے اس کے مولا کے لیے پہلوں. اور اگر اختیار کیا اس نے اپنے آپ کو اور نہیں دخول کیا اس کے ساتھ تو تفریق کر دی جائے گی دونوں کے درمیان، اور نہیں ہوگا عورت کے لیے مہر نہ اس کے مولا کے لیے. دخول جو نہیں ہویا مہر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ فرقت آئی ہے عورت کی جانب سے. باقی اے جڑی فرقت ہے اور نہ ہوگی فرقت اس کی طلاق. جی، تو چونکہ دخول کوئی نہیں ہویا، دخول عدت کوئی نہیں ہے گی، اور وہ جائز ہے اس عورت کے لیے یہ کہ آگے شادی کر لے من یومہا اسی دن اگر چاہے تو. جی، اور یا خامد نال تے ہے یا کسی اور جگہ دی گل کر رہے ہیں بھی اتنے چاہے تو شادی کر سکتی ہے. قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کل ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جی، جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب آزاد کی گئی مملوکہ حالانکہ اس کا خاوند ہے تو اختیار دی جائے گی. پس اگر اختیار کیا اس نے اپنے زوج کو پس وہ دونوں اپنے نکاح پر ہیں. پس اگر دخول کیا زوج نے اس کے ساتھ پس اس کے لیے مہر ہے اس کے مولا کے لیے. اور اگر اختیار کیا لونڈی نے اپنے آپ کو اور نہیں دخول کیا اس کے ساتھ تو تفریق کر دی جائے گی ان دونوں کے درمیان. اور نہیں ہے عورت کے لیے مہر اور نہ اس کے مولا کے لیے.
اس لیے کہ فرقت آئی ہے عورت کی جانب سے اور نہیں ہے فرقت اس کی طلاق، اور جائز ہے اس کے لیے کہ شادی کرے اسی دن اگر چاہے۔ قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله۔ محمد قال اخبرنا ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم في الامه يموت عنها زوجها فتعتق في عدتها انها تعتد عده الامه ولا ترث فان طلقها بطليقتين ثم اعتدت عده الامه۔ قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لونڈی کے بارے میں، فوت ہو گیا اس سے اس کا زوج تو پس آزاد کر دی گئی اپنی عدت میں، عدت وفات گزار دی بھی سی کنی ادھی 2 مہینے 5 دن یا 4 مہینے 10 دن عدت ہے نام، تو بے شک عدت اس کی، بے شک وہ عدت گزارے عدت لونڈی کی اور وارث نہیں ہوگی۔ سنیں اور اچھا جی، پس اگر طلاقیں دیں اس نے بیوی کو، لونڈی کو 2 طلاقیں، جی کتنیاں؟ 2 طلاقاں، پھر آزاد کر دی گئی، جی بھی طلاق ہونے تو بعد عدت شروع ہو گئی، وہ تو خامد فوت ہوا ہے نا، تو عدت گزارے عدت لونڈی کی کنی ایشا بس۔ فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے وبہذا کلہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور تطلیقاتین اس لیے کہ یہ مغلظہ ہے کس کے حق میں؟ اور لونڈی کے حق میں، اپنے حق میں، تیرے اپنے حق میں جی۔ اور اگر طلاقیں دیں اس کو 1 طلاق رجی اور آزاد کر دی گئی اپنی عدت میں تو منتقل ہو جائے گی اس کی عدت کدھر؟ اس لیے کہ نکاح باقی ہے من کل وجہ، جی۔ کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لونڈی کے بارے میں کہ فوت ہو گیا اس کے زوج اس کا، پس آزاد کر دی گئی اپنی عدت میں، بے شک وہ عدت بیٹھے گی لونڈی کی عدت اور نہیں وارث بنے گی۔ پس اگر طلاق دے دی اس کو 2 طلاقیں پھر آزاد کر دی گئی تو عدت بیٹھے گی لونڈی کی عدت۔ قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى۔ محمد وعاصد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن سلمة بن كهيل عن المستورد۔ زوج نے لونڈی کو 1 رجی طلاق دی ہے، عدت گزار رہی تھی تو وہ آزاد کر دی گئی ہے، تو کتنی عدت ہوگی؟ 3 ہے۔ عدت الحرائر ہونے دسیا مسئلہ پر بول گیا، جی۔ محمد وعاصد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن سلمة بن كهيل عن المستورد بن الاحنف عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتاه فقال انی تزوجت ولیدة لعمی ولدت لي جاریة فإن عمي يريد بيعها فقال كذب ليس له ذلك۔ قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ ليس له أن يبيع من ملك ذا رحم محرم فهو حر۔ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رجل آیا آپ کے پاس، عرض کی اس نے کہ میں نے شادی کی تھی ایک اپنے چچے کی لونڈی سے، ولیدہ لے امی، اپنے اور ولیدہ بھی کڑی نو آندے نہیں لونڈی، اندر میں کی سی؟ چاچے دی لونڈی نال، تو پاس جنی اس نے میرے لیے ایک لڑکی، تو کڑی جمی ہے، کی جمی ہے؟ تے اے اوندا ہے بھتیجا، کی ہے؟ تے اے اوندی بھتیجے دی دھی ہے، تے اے اوندے واسطے زیر محرم، کندے واسطے؟ چاچے واسطے۔ تے اس آکھیا جی کہ بے شک میرا چچا ارادہ کرتا ہے کہ اس کڑی کو بیچے، اس بچی کو بیچنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا جھوٹا ہے، نہیں بیچ سکتا، نہیں جائز اس کے لیے یہ۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہم اسی کو لیتے ہیں، نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ بیچے، وہ جو مالک ہو ظاہرہم محرم کا تو بس وہ ہو رہا ہے، تو وہ اندے پتیجے دی بیٹی ہے، تو لہٰذا اندی زیر محرم ہے، کیے؟ ہاں اگے جی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ حاضر ہوا آپ کی بارگاہ میں پترس کی، سوندہ تو نہیں پیا، سبق پڑھو یار، دھیان کرو۔ میں نے شادی کی اپنے چچا کی لونڈی سے، پس جنا اس نے میرے لیے لڑکی،
اور پھر جنیب چچا ارادہ کرتا اس کی بیع کا، آپ نے فرمایا جھوٹ بول رہا ہے، نہیں جائز اس کے لیجیے۔ امام محمد فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں، نہیں جائز اس کے لیجیے کہ بیچے محمد ہمارے کا پس وہ ذات ہے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم قال اذا طلق الامة زوجها طلاقا يملك الرجعة فأعتقت فعدتها عدة الحرة وإن كان الزوج لا يملك الرجعة فأعتقت فعدتها عدة الأمة قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں جب طلاق دی آما کو اس کے زوج نے، ایسی طلاقاً ایک طلاق تو مالک ہے، ایسی طلاق کے مالک ہے رجت کا، جواب اگوں ہیں تو پس آزاد کر دی گئی، پس تو عدت گزار نہیں سنا تو پس عدت اس کی عدت اج ہوں پڑھے سی آشیت گل، اور اگر زوج نے مالک رجت کا کنیاں طلاقاں دے چکے 2 تو پس آزاد کا ہو گئی، پس عدت اس کی عدت لونڈی والی ہے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اسی قول کو لیتے ہیں، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن ایسی طلاق کے مالک ہے وہ رجت کا، پس آزاد کر دی گئی لونڈی، پس عدت لونڈی کی عدت ہے حرہ کی، اور اگر ہے زوج کے نہیں مالک رجت کا، پس آزاد کر دی گئی لونڈی، پس عدت اس کی عدت ہے لونڈی کی۔ قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله۔ باب من تزوج ثم فجر احدهما، باب وہ بندہ جس نے شادی کی پھر زنا کیا دو میں سے ایک نے، تے حد کیڑی لگنی ہے اور آپس سے قربت ہوئی باہر جی۔ وہ بندہ جس نے شادی کی پھر زنا کیا دو میں سے ایک نے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ثم زنا جلد وامسك امرأته وان زنت هي ولم يدخل بها حتى يقام عليه حد فرق بينهما۔ قال محمد رحمه الله تعالى واما في قول ابي حنيفه وما عليه الامه فهي امراته على كل حال ان شاء طلق وان شاء امسك فهو قولنا۔ وان زنت هي ولم يدخل بها حتى يقام علیہا ہے نا، ہے نا، ہے نہیں ہونا چاہیے نا پتر، گل عورت دی ہے نا، کندی عورت دی گل ہے نا بچڑا جی، ایس میں سکے دے ہے تیرے کو گل سمجھ تو ہوندی لیکن گل مرد اتنی ہے نا، گل تے عورت دی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم ہاں میرے یارا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا جب شادی کی رجل نے کسی عورت سے اور نہیں دخول کیا اس کے ساتھ، یہ جب محسن کوئی نہیں بنے، پھر زنا کیا رجل نے تو کوڑے لگایا گیا جی، زنا کیا تو ان کی لگنے نے کوڑے، اور روک لے اپنی بیوی کو، بیوی بہا لے، زنا دی وجہ تو بیوی نے کچھ نہیں ہویا، اور اگر زنا کیا عورت نے اور نہیں دخول کیا تھا مرد نے اس کے ساتھ، حتیٰ کہ حد قائم کی گئی عورت پر، غلطی نہیں بننی ہے نا، سنا جی، تو تفریق کر دی جائے گی دونوں کے درمیان۔ کو سمجھ آتی پچ کہ نہیں؟
ہے تو علیہ وے بھی گل ہے بھی زنا کیتا کنے تو مرد نے دخول نہیں کیا اس کے ساتھ تو حد لگائے حتیٰ کہ قائم کی گئی زوج پر حد زنا عورت کی حد زوج دے جی سنیں جی تو ان کے درمیان تفریق کی جائے گی تو اصل ہے کہ آپ حضرت مولا علی پاک نے فرمایا اگر مرد زنا کرے تو عورت بحال ہے اگر عورت زنا کرے اور عورت پر حد بھی لگ جائے تو کیا کرو تفریق کر دو جی قال محمد رحمہ اللہ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں وما علیہ اور نہیں اور وہ جو جس پر اکثر ہیں وہ کیا ہے وہ پس بیوی ہے اس کی ہر حال میں پامیں جس سے بھی حد لگے نا اس دی اگر چاہے تو طلاق دے چاہے تو روکے وَهُوَ قَوْلُنَا جی جلدہ ولم یرجم لأنہو محسن کوئی نہیں چل شابہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں شادی کی رجل نے عورت سے اور نہیں دخول کر اس کے ساتھ زنا کیا تو کوڑے لگائے جائیں گے اور روک لے اپنی بیوی کو اور اگر زنا کی عورت نے اور نہیں دخول کیا اس کے ساتھ حتیٰ کہ قائم کی گئی عورت پر حد تو تفریق کر دی جائے دونوں کے درمیان کر دی جائے گی جی امام محمد فرماتے وہ اس نے بھی وہ مرد نے انہوں نے ساری عمر کتیا ہونے تو یہ مبنی بر حکمت ہو سکتا ہے کہ اس کو کیا کر دیں تفریق کر دیں جی امام محمد فرماتے ہیں بہر امام صاحب کے قول میں اور وہ کہ اس پر اکثر ہیں پس وہ اس کی بیوی ہے ہر حال پر اگر چاہے تو طلاق دے دے اگر چاہے تو روک لے وہو قولنا محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد رضی اللہ تعالی عنہم قال جاء رجل علقمۃ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فقال رجل فجر بامرأة أله أن يتزوجها قال نعم ثم تلا هذه الآية وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جا رجل حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آیا ہے کہ رجل جناب علقمہ بن قیس کے پاس ان کے استاد جی کے پاس تو پس اس رجل نے کہا جی کہ ایک رجل نے زنا کیا ایک عورت کے ساتھ جی تو اب زانی مزنیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا جائز ہے اس کے لیے یہ کہ شادی کر لے اس سے سمجھے جی گل تو آپ نے فرمایا ہاں تو زانی مزنیہ سے شادی پھر پڑھی ایدوں نہیں پیچھا لے جانا چونکہ ہمیں پتہ ہے کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے بزرگوں نے فرمایا پہ کر سکتا ہے پھر تلاوت کی جناب علقمہ نے یہ آیت کہ اللہ وہ ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور معاف کرتا ہے سیئات کو اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو جی قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تو نہ کیتا سی کرتوت تے لہذا یہ شادی کرنے دا مطلب ہے وہ اس گناہ کو معافی مانگ رہے ہیں بھی آئندہ اسی کٹھے غلط نہ ہوئیے جائز ہوئیے تے لہذا بھی اللہ تعالیٰ جڑا با یعفو عن السیئات ہے جی اے مطلب لہذا بھی بیاہ ٹھیک ہے جی تو ویکھو ہن بظاہر سانو نہیں نظر آ رہی اتوں بیعت کیویں منطبق ہوئی جی تو تھوڑا جا غور کرو گے تو سمجھ آ جائے گی جی بھئی کرتوت کیتا ہے نا تے پھر انہیں صلاح کیتی پہ تو کتا کام کر بیٹھے ہیں انج کریے بیاہ کریے کی کریے تاکہ حلال ہو جائے اس گند کو بچیے تو یہ توبہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا اللہ میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہاں جی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آیا ایک رجل جناب علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پس کہا رجل جس نے زنا کیا کسی عورت کے ساتھ کیا جائز ہے اس کے لیے یہ کہ شادی کرے اس سے آپ نے فرمایا ہاں پھر پڑھی آپ نے یہ آیت وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ قال محمد وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ فاجارہ اے زنا بے فجور میں نہیں زنا اتھے بھئی باب من تزوج المتعة باب جس نے شادی کی متے کی باب جس نے شادی کی متے کی یہ بھی مسئلہ قیامت تک رگڑیندہ ہی رہنا ہے جی ویسی قائل نہیں ہے کہ تو پرلی ٹیم قائل ہے جی ہاں جی
محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ في مدة النساء قال انما رخصت لاصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم في غزاة لهم شكوا اليه فيها العزوبة ثم نسختها آیۃ النکاح والمیراث والصداق۔ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے متعۃ النساء میں کتنے بچے آپ نے فرمایا معاذ رخصت دی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو، ان کے ایک جہاد میں شکایت کی تھی انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں علیہ الصلوۃ والسلام، اس جہاد میں عزوبت کی، کس کی؟ عزوبت او بود جی کہ بھی عورتوں کو آیا کافی دیر ہو گئی ہے اے بھائی تے سونے بھی اتنے جڑا ہے نا کی کیتا پھر منسوخ کر دیا متے کو نکاح اور میراث اور مہر کی آیت نے جی۔ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے متعۃ النساء کے بارے میں آپ نے فرمایا معاذ رخصت دی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ایک جہاد میں کہ شکایت کی انہوں نے حضور کی طرف، اس میں عزوبت کی، پھر منسوخ کر دیا متے کو آیت النکاح والمیراث والصداق نے۔ اس نے کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ سنیں جی اگے پڑھنا پھر پڑھ دیں شرح محمد قال اخبرنا ابو حنیفة قال باپ پورا کرو پھر پڑھ دیں ساری گل۔ شاباش شاباش قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام غزوة خیبر عن لحوم الحمور الأهلیة وعن متعة النساء وما كنا مصافحين۔ روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں کہ منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر والے سال پالتو گدوں کے گوشت سے، تو لہذا پہلو ٹھیک سی نا، ہانڈیاں نہیں سن پک رہی ہیں تو سٹ دیتی ہیں جی جی منع کر دیتا۔ اور متعۃ النساء سے بھی خیبر میں سونے منع کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وما کننا مصافحین، اور ہم نہیں تھے یاریاں لگانے والے، پانی فضول بہانے والے۔ وما کننا ہاں جی، اور ہم نہیں ہیں، جس وقت سنائی نا اس وقت آخیا کہ ہم اپنا پانی فضول بہانے والے، بھئی یہ نکاح متا جڑا ہے تو فضول پانی بہانا اولاد تے جمانی کو نہیں جی، تو لہذا اب ہم یہ کام نہیں کرتے بھئی، یہ مطلب ہے دسیا کہ بس کم چھڑ دیتا ہے، آنکھیں لگ گئے ہیں، یہ مطلب ہے ماں کننا اے بھی کم چھڑ دیتا ہے بھی جی، جدو سونے منع کیتا تو بس گل مک گئی، اور ٹورا کم پورا کرنا باب۔ روایت کی گئی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رامنا غزوہ خیبر والے سال حمر اہلیہ کے گوشتوں سے اور متعۃ النساء سے، اور نہیں ہے ہم مصافحین۔ محمد قال اخبرنا محمد ابن شہاب بن زہری محمد ابن عبید اللہ عن صبرۃ الجہانی صابورہ اللہ دیکھا کرو ضبط میں ہیں صبرہ صابورہ نہیں گا، دوجا نہیں لکھیا نے، چل بھی ہوں۔ رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ نہا عن متعۃ النساء یوم فتح مکہ۔ روایت کی گئی جناب حضرت صبرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا متعۃ النساء سے فتح مکہ والے دن۔ روایت کی گئی جناب صبرہ جوہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات کہ سرکار نے منع فرمایا متعۃ النساء سے فتح مکہ کے دن۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة قال حدثنا یونس عن الربیع ابن صبرة الجوہنی عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلہ فی متعۃ النساء قال محمد وبہذا کلہ ناخذ وهو قول ابی حنیفة۔ روایت کی گئی ہے جناب صبرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مثل متعۃ النساء میں
قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کلہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی متع، اور صورت اس کی یہ ہے، نظر آ رہے ہیں، یہ کہ کہے رجل کسی عورت کو کہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں میں تجھ سے 10 دن مثلاً، یا دن ذکر نہ کرے اتنے مال کے اتنا مال دوں گا، ایک ہی ہے متع، انہیں پیسے دے بدلے میں فائدہ جی۔ العزوبت یعنی بودن نکاح، علامہ مازری نے کہا ہے کہ ثابت ہے یہ بات کہ نکاح متع تھا جائز اول اسلام میں، پھر ثابت ہو گیا احادیث ثابت ہوا، پھر ثابت ہے احادیث صحیحہ کے ساتھ یہ بات کہ منسوخ ہو گیا اور منعقد ہو گیا اجماع اس کے، اور نہیں مخالف اس میں کوئی طائف مگر طائفہ مبتدع روافض سے۔ سنا جی کی آندے نے علامہ نووی رحمہ اللہ فرمایا ثواب اور مختار یہ ہے کہ تحریم اور اباحت تھی 2 مرتبہ، متع حلال تھا خیبر سے، پھر حرام ہو گیا، پھر اس تو بعد حرام رہا، پھر جدو فتح مکہ پھر مباح ہو گیا فتح مکہ والے دن، اور یہ یوم اوتاس ہے جی لاتصالہما، پھر حرام ہو گیا اس دن سے 3 دن کے بعد تحریماً مؤبداً الی تے مستمر ہے تحریم۔ لہذا میں اس گل مننا وا جی، تسی منو نہ منو میں ماننے اس گل بھی جڑے بزرگاں توجیہ کیتی مینوں قبول ہے، مینوں قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ اور حمر جمع حمار، اہلیہ کہہ کر وحشیہ کو نکالا، او جنگلی گدھا، او نیل گائے، ضد اہلیہ کی۔ متعۃ النساء کہہ کر اعتراض کیا کس سے؟ وہ فقہ دی کتاب جیسے متع کے قسم دا ہوندا ہے کہ متع نیندر دا بھی ہوندا ہے، تسی کیتی رکھ دیو جی متعۃ النوم جی۔ روایت کی گئی ہے جناب حضرت صبرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اسی کی مثل متعۃ النساء میں قال محمد وبہذا باب ما یحرم، باب وہ عورتیں جو حرام ہیں رجل پر نکاح سے، یا وہ کام جو حرام ہے جی شابہ جی۔ یعنی او کام بھی جڑا بھی نکاح دی وجہ تو بھی حرام ہوئے تے حلال ہوئے جی۔ قال حدثنا الحكم بن قتيبة عن عراق بن مالك أن أفلح بن أبي كويس استأذن على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال أتحتجبين مني وعن عمك؟ قالت من أين؟ قال أرضعت بلبن أخي. فلما دخل عليها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال محمد رحمه الله تعالى وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. روایت کی گئی ہے عراق بن مالک سے یہ بات کہ افلح بن ابی قویس، افلح علامہ سنبلی نے کہا ہے جی، کنہوں نے؟ وہ کہہ دیں گے مسند، اس تو نام نہیں لکھیا، وہی نا منہ دسن لگا نا جی جی، کیونکہ وہ نہیں ساری تحقیقاں کی تھی نا جی۔ تو علامہ سنبلی نے یہ کہا ہے کہ ثواب ہے افلا اخو ابی القویس، افلا ابن ابی القویس نہیں، افلا ابو القویس کا بھائی افلا۔ اجازت مانگی انہوں نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر آنے کی، تو پس آپ نے ان سے پردہ کیا تو کہا کہ آپ پردہ کرتی ہیں مجھ سے حالانکہ میں آپ کا چچا ہوں؟ فرمایا کیسے؟ انہوں نے عرض کی کہ آپ دودھ پلائی گئی ہیں میرے بھائی کے دودھ سے، تسا میری پرجائی دا دودھ پیتا ہے تے تسی میرے بھائی دی اور ردائی بیٹی تے تسی میری ردائی پتیجی ہو، اے مطلب ہے جی۔ پس جب تشریف لائے ام المومنین کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ذکر کیا ام المومنین نے یہ مسئلہ سرکار کے لیے، تو فرمایا حرام ہو جاتے ہیں رضاعت سے جو حرام ہو جاتے ہیں۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کلہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ بعد یہ پردہ آپ نے کیا تھا بعد آیت
کیونکہ اس کے بعد حکم آ گیا تھا امو کے یعنی میرا دائی چچا جی من عین یعنی کیسے ثابت ہے تیرا چچا ہونا بے او دودھ مجھول دا سیگا جی کہ بھی آپ بھی ایک روایت میں ہے کہ دودھ پلایا آپ کو میرے بھائی کی بیوی نے میرے بھائی کے دودھ سے اے مطلب ہاں جی شابہ جی روایت جناب راغب بن مالک سے آپ کہتے ہیں اپنا جو بھائی ابو القیس ہے وہ انہوں نے اجازت مانگی جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بس پردہ کیا آپ نے ان سے بس آپ نے عرض کی کیا پردہ کیا رہی ہیں آپ مجھ سے حالانکہ میں آپ کا چچا ہوں جی آپ نے فرمایا کیسے آپ نے عرض کی دودھ پلائی گئی آپ میرے بھائی کے دودھ کے ساتھ بس جب تشریف لائے آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذکر کیا ام المؤمنین نے یہ آپ کو بس فرمایا سرکار نے حرام ہو جاتے ہیں رداعت سے وہ جو حرام ہو جاتے ہیں نسب سے قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله محمد قال اخبرنا ابو حنيفه قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن مسروق رضي الله تعالى عنه قال بيعوا جاريتي هذه اما اني لم اصب منها الا ما يحرمها على ابني من لمس او نذر قال محمد وبه ناخذ الا ان لا نرى النظر شيئا الا ان ينظر الى الفرج بشهوه فان نظر اليه بشهوه حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امها وابنتها وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى روایت کی گئی ہے مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بیچ دو میری یہ لونڈی انہوں نے کیا کیا میری یہ لونڈی بیچ دیو بہرحال میں نہیں پہنچ سکا ان سے میں ان سے اب نہیں جا سکتا قریب مگر وہ شے کہ حرام کر دے اس کو میرے بیٹے پر یعنی لمس سے یا نظر سے آپ نے ایک گل آکھی بے میری لونڈی بیچو جی کہ نہیں مصیب ہوا میں اس سے مگر وہ شے کہ حرام کر دے اس کو کس پر میرے بیٹے پر یعنی لمس ہو گیا مجھ سے یا کیا ہو گیا نظر ہو گئی تو بیٹے پر حرام ہو گئی ہے تو لہٰذا اس کو کیا کر دو بیچ دو جی واللہ علم عبد مطلب یہ کو ہو رہے تک سارا جواب اگوں آ رہے قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذو مگر یہ کہ ہم نہیں دیکھتے نظر کو کوئی شے صرف ویکھن نال بھی حرمت مسارت ثابت ہو جائیں جی نہیں مگر یہ کہ دیکھے فرج کی طرف شہوت کے ساتھ پس اگر دیکھا فرج کی طرف شہوت کے ساتھ تو حرام ہو جائے گی وہ عورت دیکھنے والے کے باپ پر اور اس کے اور حرام ہو جائے گی دیکھنے والے پر اس عورت کی ماں اور اس کی اصول فروع دو متے پڑھے جے وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالیٰ جی یہ جناب مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بیچو میری اس لونڈی کو بہرحال بے شک میں نہیں مصیب ہوا اس سے مگر وہ شے کہ حرام کر دے گی اس کو میرے بیٹے پر یعنی لمس یا نظر قال محمد وبه ناخذ مگر یہ کہ ہم نہیں دیکھتے نظر کو کوئی شے مگر یہ کہ نظر کرے فرج کی طرف شہوت کے ساتھ پس اگر نظر کی فرج کی طرف شہوت کے ساتھ تو حرام ہو جائے گی دیکھنے والے کے باپ پر اور دیکھنے والے کے بیٹے پر اور حرام ہو جائے گی دیکھنے والے پر اس کی ماں اور اس کی بیٹی وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آگے پڑھنا محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا قبل الرجل ام امرأته او لمسها من شهوة حرمت عليه امرأته قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب بوسہ لیا رجل نے اپنی ساس کا یا لمس کیا شہوت کے ساتھ تو حرام ہو گئی اس پر اس کی بیڑا غرق کر لیس قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ
وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. منع کرو. جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں جب بوسہ لیا رجل نے اپنی ساس کا یا لمس کی ساس کو شہوت سے تو حرام ہو جائے گی اس پر اس کی دین. قال محمد وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. جان اس بات کو کہ علماء نے اتفاق کیا ہے اس بات پر کہ وہ بندہ جس نے وطی کی عورت سے بے ملکن جی وہ پچھلی حدیث سی وہ جن نے اپنی بیوی نے وطی کی تھی تو حرام ہو جائے گی اس کے بیٹیاں دے حرام ہیں. ابا مر گیا لونڈیاں بطور وراثت اگاں جا سکدیاں نے لیکن پتر انہاں نال سنیں جی. اور اختلاف کیا علماء نے وطی ہوئی تو اتفاق ہے اختلاف کیا ہے مباشرت جپا شپا اور مس بے شہوت اور نظر فرج کی طرف. اور فرمایا امام شافعی اور زنا کے دوائی ہو یار وطی کے دوائی. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ثابت ہوتی حرمت مسہرت بن نظر بشہوت ولا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثابت ہو جاتی ہے حرمت. باب نشے والے کا شادی کرنا. نشے والے کا شادی کرنا. جی. قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم انه قال في السكران يتزوج قال يجوز عليه كل شيء صنعه. قال محمد وبه ناخذ الا في خصلة واحدة اذا ذهب عقله من السكر فارتد عن الاسلام ثم صحى فذكر ان ذلك كان منه بغير عقل قبل منه ولم تبن منه امرأته وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات آپ نے فرمایا نشے والے کے بارے میں جی کہ شادی کر سکتا ہے شادی سکران یا تزوج. فرمایا جائز ہے اس پر ہر شے کہ کرے گا وہ اس کو جو کچھ بھی کرے گا نا تو جائز کا مطلب اس پر احکام جاری ہوں گے اس پر جڑا بھی کرے گا. جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں مگر ایک خصلت میں ایک کام میں جو کرے گا تو وہ کچھ نہیں ہوئے گا. ایک گل سمجھا جائے جب چلی جائے عقل اس کی نشے کی وجہ سے تو نشے کی عالم میں اس نے کلمہ کفریہ بول دیا کلمہ اے بے فرتدہ عن الاسلام پھر ٹھیک ہو گیا تو پس ذکر کی گئی پس ذکر کیا اس نے انہوں دسیا تو اے بولے دسنا کسی تان پھر انہوں نے ذکر کیتا ہے کہ یہ تھا اس سے بغیر عقل کے کہ میرے کو قسم جو لو میں نے کوئی جی پتہ میں جملہ بولے ہے سنیں جی. تو حالانکہ مرتد ہو تو بیوی بہنا ہو جاتی ہے. اے جڑی صورت ہے یہ قبیلہ من ہو سے یہ بات قبول کی جائے گی اور نہیں بہنا ہوگی اس سے بیوی اس کی. آپ نے فرمایا نا کلو شے انسان ہو تو اے نہیں ہوئے گا. اور وہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا سکران کے بارے میں جو شادی کرے فرمایا جائز ہے اس پر ہر شاید کہ کرے اس کو. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وبہ ناخذ مگر ایک خصلت میں جب چلی جائے عقل اس کی نشے کی وجہ سے پس مرتد ہو گیا اسلام سے پھر صحیح ہوا پس ذکر کی اس نے یہ بات کہ تھا ابتدا جس انہوں نے پوچھا تو جملہ بولے تو قبول کیا جائے گا اس سے اور نہیں بائنا ہوگی اس سے بیوی اس کی. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ.